سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی ترتیب الگ ہے اور مصحف کی ترتیب الگ ہے، یعنی جس طرح سنت اور آثار کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ پہلی وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اقرا بسم ربی کی ابتدائی 5 آیتیں، اس کے بعد مدثر کی یا قلم یا اور صورتیں، لیکن ابھی جو ہم مصحف الٹتے ہیں تو اس میں ترتیب الگ ہے۔ حالانکہ مکی صورتیں پہلے نازل ہوئی ہیں، مدنی صورتیں بعد میں نازل ہوئی، لیکن جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں تو مدنی صورتیں ہی پہلے نمبر پر آتی ہیں سورہ فاتحہ کے بعد۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں اختلاف ہے، مکی یا مدنی ایک الگ موضوع ہے، لیکن سورہ بقرہ مدنی ہے اور اس کے بعد سورہ آل عمران بھی مدنی ہے اور سورہ نساء بھی مدنی ہے بالاتفاق۔ تو کیا یہ ترتیب صحابہ کا اجتہاد تھا یا یہ بھی سنت کے مطابق ہے؟ یعنی یہ بھی ترتیب بھی، مصحف کی ترتیب بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے؟ تو آئیے اس سلسلے میں چند باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ایک اجمالی جواب ہے، وہ کیا ہے؟ سورہ حجر کی آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ حفاظت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے خاص ہے، یہ صحابہ کے زمانے کے لیے خاص ہے، یہ قیامت تک؟ جی قیامت، جب قیامت تک خاص ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ جو مصحف کی جو ترتیب اس وقت ہے یہ اللہ کی خاص حفاظت ہے، جو اللہ نے اس کے لیے صحابہ کرام کو برپا کیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن مصحف کی شکل میں مرتب کیا گیا، جس میں وہ قرآن کے وہ سارے اوجہ اور سارے لغات اور وہ سارے قبائلی کلمات تھے جن کے بارے میں حدیث ہے انزل القرآن علی 7 احرف، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک حرف پر جمع فرمایا۔ تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کے تحت مصحف کی جو اس وقت ترتیب ہے یہ بھی الہامی ہے اور یہ بھی وحی خفی ہے اور یہ بھی اللہ رب العالمین کی خاص حفاظت و نگرانی میں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورت اور آیت نازل ہوتی تھی تو 12 کاتبین وحی تھے لکھنے والے، جن میں زید بن ثابت ہیں اور بھی دیگر صحابہ، ابن کعب ہیں۔ تو آپ حکم دیتے تھے اس آیت کو فلاں جگہ لکھو اور اس آیت کو فلاں جگہ لکھو۔ اس لیے ابی بن کعب کے بارے میں آتا ہے کہ جو کچھ قرآن نازل ہوا تھا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے قرآن کو کتابی شکل میں لکھ کر جتنا نازل ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا، یہ خاص۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیتیں نازل ہوتی تو آپ کہتے اس آیت کو وہاں رکھو، اس آیت کو یہاں رکھو، اس آیت کو یہاں رکھو۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مصحف کی جو ترتیب ہے یہ بھی اجتہادی نہیں ہے بلکہ یہ الہامی ہے اور یہ بھی ربانی ترتیب ہے اور یہ بھی اللہ کی نگرانی میں ہے، اس لیے کہ سورتوں کے درمیان بھی مناسبت پائی جاتی ہے اور آیتوں کے درمیان بھی مناسبت پائی جاتی ہے۔ نمبر 3، جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کو ایک قرأت پہ جمع کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے درمیان صحابہ کے درمیان اختلاف ہو تو زید بن ثابت جس قرأت میں قرآن پڑھ رہے ہیں زید بن ثابت کی قرأت میں یا زید بن ثابت کے علم کی روشنی میں اس کو مصحف کی شکل میں یعنی مصحف میں ان آیتوں کو رکھا جائے۔ چنانچہ ایک مسئلے میں اختلاف ہوا تھا، وہ اختلاف ہوا تھا کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ، تو سورہ انفال اور سورہ توبہ، تو سورہ انفال مدنی زندگی کے ابتدائی دور کی صورت ہے، غزوہ بدر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جب لوٹ رہے تھے بدر سے تو سفرہ مقام پر سورہ انفال نازل ہوئی، ٹھیک ہے نا، رمضان میں۔ اور سورہ توبہ وہ جو ہے وہ آخری دور کی صورت ہے، بالکل لاسٹ، یعنی سورہ توبہ جو آخری دور کی صورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع سے پہلے۔ تو لیکن مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے دونوں صورتیں ایک دوسرے کے بعد ہے اور میں بسم اللہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ دونوں کے مضامین ایک تھے، اس لیے صحابہ کرام نے سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ رکھا اور اس میں بسم اللہ نہیں لکھا، ایک۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین سے برات کا اعلان فرمایا اور ان کے لیے 4 مہینے موقع دیا سدھرنے کا، جن سے ایگریمنٹ تھا اگر نہیں سدھرے تو پھر تمہاری مطلب یہ کہ تم کو سزا دی جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے
4 مہینے کی فرصت تھی اور برات کا اعلان تھا، اور برات کے اعلان میں اس میں اللہ کے غضب اور غصے کا اظہار تھا، اس لیے اس کو بسم اللہ سے شروع نہیں کیا گیا۔ تو اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین ایک جیسے ہیں، حالانکہ سورہ توبہ آخری دور کی صورت ہے اور سورہ انفال مدنی دور کے ابتدائی اسٹیج کی صورت ہے، لیکن دونوں کے مضامین ملنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ترتیب بھی یہ اللہ کی نگاہ میں ہے، اور یہ بھی الہامی ہے، یہ بھی توفیقی ہے، یہ بھی ربانی ہے۔ لیکن شیخ ابن عثیمین کی ایک تحقیق ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں، چونکہ میں نے طلبہ کو پڑھایا ہے یہ تفسیر، اصول تفسیر، شیخ کہتے ہیں کہ اکثر صورتوں کی ترتیب تو بالکل نبوی ترتیب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں بتایا تھا صحابہ نے اسی انداز میں حفاظت کی تھی، کہیں جھلیوں پہ لکھے تھے، کہیں پتوں پہ لکھے تھے، کہیں کپڑوں پہ لکھے تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شہادتیں دی گئی کہ آپ نے اس آیت کو وہاں رکھوایا، اس آیت کو یہاں رکھوایا، اس آیت کو یہاں رکھا، یہ صورت وہاں، ایک صورت وہاں ہے۔ اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ نے پہلے قیام اللیل کیا تو پہلے آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، اور اس کے بعد سورہ نساء پڑھی، اور اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھی۔ تو اس بارے میں کہتے ہیں کہ سورہ نساء حالانکہ بعد میں ہے اور سورہ آل عمران پہلے ہے، لیکن آپ نے تقریباً سورہ بقرہ سے شروع کیا۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ترتیب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوئی ہے، لیکن بعض صورتوں کے بارے میں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ وہ صحابہ کا اجماع ہوا۔ وہ کیا ہوا؟ صحابہ کا اجماع ہوا، اور اس کے بارے میں حدیث ہے صحابہ جب کسی چیز پر جمع ہو جائے تو اس کی حیثیت بھی حجت قطعی کی ہے، یعنی آپ کی حدیث کی روشنی میں سارے صحابہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح سارے صحابہ اس بات پر جمع ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر عائشہ میں دفن کیا جائے، سارے صحابہ اس بات پر متفق ہوئے کہ ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، سارے صحابہ کرام اس بات پر متفق ہوئے کہ مانعین زکوٰۃ سے قتل کیا جائے۔ تو اگر بعض صورتوں کے بارے میں صحابہ کا اجتہاد تھا تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے صحابہ کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں کیا، بلکہ وہی منشأ ربانی تھا، وہی منشأ ربانی میں تھا۔ میری اپنی ناقص معلومات یہ ہے کہ جو کچھ ناقص مطالعہ ہے جو پڑھا ہے کل قرآن میں، ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ میں جب 2 صورتوں کے درمیان دیکھتا ہوں ترتیب، تو یہ ترتیب بھی سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک جتنی ترتیب ہے یہ ترتیب بھی ربانی ہے، یہ بھی الہامی ہے، یہ بھی سنت کی ترتیب ہے، اور اس کے اوپر صحابہ کا اجماع ہے، کیونکہ جس طرح ایک آیتیں دوسری آیتوں سے مربوط ہے اسی طرح مضمون کے اعتبار سے ایک صورت بھی دوسری صورت سے کیا ہے؟ مربوط ہے۔ البتہ یہ وحی جلی نہیں بلکہ وحی جلی نہیں بلکہ کیا؟ وحی خفی ہے، یا اللہ رب العالمین کا الہام ہوا صحابہ کو، اس لیے کہ صحابہ کرام کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے۔ والعلم عند اللہ۔